جی آمین سورۃ الفاتحہ کا امام جب ہوتا ہے تو مقتدی حضرات آمین کو زور سے بولتے ہیں، اس لیے کہ اس سے شیطانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو جس کو تکلیف ہو اس کو تکلیف دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین، جب امام الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اور اس بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر جب نماز پڑھاتے تھے تو مسجد آمین کی آواز سے کیا ہو جاتی تھی؟ گونج جاتی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، مسلم لا الہ الا ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، مد بہا صوتہ، آپ نے آمین کے ساتھ اپنی آواز کو کھینچا، تو صوت کا مطلب آواز، اور اس کو بھی کھینچا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آواز نہیں ہوتی تو پھر کھینچا کیوں؟ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آواز کو بلند کیا۔ نمبر 3، امام ترمذی نے 2 روایت پیش کی، رفع بہا صوتہ و خفض بہا صوتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والضالین کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا، اور دوسری حدیث ہے کہ خفض بہا صوتہ، اپنی آواز کو پست کیا۔ دونوں حدیث کو امام ترمذی نے نقل کرنے کے بعد کہا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری کے سامنے اس کو پیش کیا، تو انہوں نے کہا ذکر بہا رفع بہا صوتہ والی حدیث جو ہے یہ زیادہ صحیح ہے، خفض بہا صوتہ والی حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں اور متن میں دونوں میں اختلاف ہے، اور میرے حافظے کے مطابق شعبہ والی روایت جو ہے شعبہ اور سفیان کا اختلاف ہے، اور کہتے ہیں کہ سفیان کے مقابلے میں شعبہ کی روایت زیادہ قوی ہے، اور سند میں غالباً حجر بن عنبس اور حجر بن عنبس یا حجر بن ابی العنبس، یعنی اس طرح کی بحث ہے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ نے وہ روایت جس میں پست کہنے والی جو بات ہے اس کو سند اور متن کے اعتبار سے ضعیف بتایا ہے، لیکن ہندوستان کے بڑے عالم ہیں محدث رئیس الاحرار ندوی کہتے ہیں دونوں حدیثوں پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ پست آواز اور بلند آواز دونوں میں تطبیق ممکن ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ ایک آدمی نے آمین کہا ہلکی آواز میں، پھر دوسرے نے کہا، پھر تیسرے نے کہا، تو ہلکی آواز میں بھی اگر آمین کہے تو تمام آوازیں مل کر کے کیا ہو جاتی ہیں؟ اونچی ہو جاتی ہیں۔ تو جب ایک آواز میں آواز ملانا، تو لہذا یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہودی لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے سلام کرنے سے اور آمین کہنے سے، تو لہذا اس لیے آمین کہو۔ ما حسدتکم اليوم ما حسدتکم یہود علی شین ما حسدتکم علی افشاء السلام والتامین۔ اور بعض روایت میں بعض علماء نے ضعیف کہا، بعض نے حسن کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور آواز کو بلند کیا تو یہی کافی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور بعض روایت میں کہ لوگ جو آمین پہ حسد کرتے ہیں، الا انہم یہود ہذه الامہ، الا انہم یہود هذه الامہ، الا انہم یہود هذه الامہ۔ خانہ کعبہ میں درس دیا ہے فضل حق، یہ کتاب ہے شیخ کا فضل حق، اس درس کے اندر یہ روایت انہوں نے اپنی تحقیق میں کہا کہ یہ روایت ثابت ہے کہ آمین سے چڑھنے والے جلنے والے لوگ، یعنی جو بغض رکھتے ہیں، یہ یہودی لوگ ہیں، لیکن جو یہودیوں کی صفت پہ چلیں گے ان کے اندر یہود کے بیکٹیریا اور یہودیوں کا وائرس آ گیا ہے۔ آمین سے جلنے والے جو لوگ ہیں ان میں یہودیوں کا وائرس آ گیا، الا انہم یہود هذه الامہ، یہ سن لو، یہ لوگ اس امت کے یہود ہیں، اس امت کے یہودی ہیں۔ چلیے، علامہ احسان یہ ظہیر فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز پڑھی عراق میں، سننا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں جب میں نے نماز پڑھی، جہری نماز، چاہے مغرب ہو عشاء فجر ہو، کہا کہ پوری مسجد آمین سے گونج گئی۔ اس لیے ہندوستان میں بھی علامہ عبداللہ لکھنوی حنفی ہو کر بھی انہوں نے کہا کہ زور سے ہی آمین کہنا چاہیے جی، اور اس لیے امام محمد وغیرہ کا جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں ان تمام کا رجحان ہے کہ آمین کیا ہونا چاہیے؟ بلند آواز ہونا چاہیے، لیکن بلند آواز کا مطلب چیخنا نہیں، جیسے لوگ چیختے ہیں بچے، یہ درست نہیں ہے۔ اب بالکل آواز کو چھپانا بھی نہیں، بلکہ ایسی آواز ہو کہ کم سے کم امام کی آواز اتنی ہو کہ پہلی صف کے لوگ سن لیں، اور لوگوں کی آواز اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے تو آواز بلند ہوگی۔ لیکن آمین کب کہا جائے؟ یہ آمین کب کہا جائے؟ کیا والضالین کے ختم ہونے کے ساتھ یا امام کے آمین کہنے کے بعد؟ حدیث ہے کہ امام والضالین کہتے تم آمین کہو، اور امام آمین کہے تو آمین کہو، دونوں حدیث ہیں۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین، واذا امن الامام فانبتوا، واذا قال الامام غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین، واذا قال الامام آمین فقولوا آمین۔ جب امام والضالین کہے تو آمین کہو، جس کا آمین فرشتوں کا آمین سے مل جائے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے سعودیہ کی افتاء کمیٹی کا کہ امام کے والضالین کے ختم ہوتے ہی آمین کہیں، اس کے آمین کا انتظار نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آمین نہ کہے، جیسے میں پونا میں نماز پڑھی، حدیث دشمنی میں لوگوں نے اپنے مسلک کو بھی ذبح کر دیا۔ میں نے وہاں جو نماز پڑھی پونا میں، نہ معلوم وہ کیسا نالائق تھا امام، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچائے۔
اس نے کہا قل اللہ احد اللہ الصمد، اس نے کہا غیر المغضوب علیہم الضالین قل اللہ احد، اس طرح پڑھا اس ظالم نے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے اس کو اس بات کا خوف تھا کہ لوگ واللہ الضالین کے بعد آمین کہیں گے. اپنے مسلک کو چھوڑ دیا. اگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ایسے نالائق امام کو ڈنڈے سے گنڈا اڑا دیتے. ڈنڈے سے کیا اڑا دیتے؟ گنڈا اڑا دیتے. ان بےہودوں کو پتہ نہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آج بھی آمین کہی جاتی ہے اور آواز گونج جاتی ہے. جب ایک آدمی شرکیہ کفریہ زیارت کے لیے بغداد جا سکتا ہے تو اپنے امام کی مسلک کی تحقیق کے لیے جو ہے سفر کر کے بغداد جاؤ، دیکھو ان کی مسجد میں ایک آمین ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو وہ سب بیوقوف و نادان نہیں تھے. یہ سب جو حدیث دشمنی میں یہ سب زہر اور یہ سب جراثیم اور یہ زہریلا جو ناگ جو ہمیں کاٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ حدیث دشمنی سے ہمیں بچائے. جب سے مجھ کو شوق حدیث رسول سے عیار ہو گئی میری زمان لذیذ. جزاکم اللہ. یہ شعر جس نے کہا وہ غیر مسلم تھا، وہ اسلام لایا اور الحمدللہ وہ پکا اہل حدیث بنا. اس نے یہ شعر کہا.